عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام کے جان نثار صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت فرمائی ہیں، سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ جب حدیثیں لکھتے تھے تو بھول جاتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں جو بھی آپ سے حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو بھی حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے بھولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو قربان جائے میرے آقا کریم پر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے پاس ایک چادر تھی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس چادر کو بچھا دو، اس چادر کو بچھا دو۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی تو نبی کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر آپ نے پھونک ماری اپنے ہاتھوں پر اور ہاتھوں کو اس کے اندر ڈال دیا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی، خدا کی قسم جو میں نے بھول چکا تھا مجھے وہ بھی یاد آ گیا، جو اس کے بعد میں کبھی آج تک نہیں بھولا، آج تک نہیں بھولا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے 4364 احادیث نبی سے روایت کی، 4364 اتنی حدیث، اتنی باتیں انہوں نے نبی سے یاد کی ہیں۔ ہم تو اگر ہم سے پچھلے ہفتے کا کوئی پوچھے کہ تم نے پچھلے ہفتے کیا کھانا کھایا تھا، بدھ کو کیا کھانا کھایا تھا، جمعے کو کیا کھایا تھا، ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ کا حافظہ اس قدر قوی ہو گیا کہ انہیں وہ کچھ یاد بھی آ گیا جو وہ بھول چکے تھے، اور آئندہ انہیں کبھی بھولنے کی عادت نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کہتے ہیں میں ایک دن بھوکا تھا، 3 دن ہو گئے، صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کرام بھوکے پیاسے رہ کر دین حاصل کرتے تھے، دین کی تعلیم سیکھتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی، میں راستے میں نکلا کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی صحابی ملے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے تاکہ مجھے کھانا کھلا دے۔ کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آ رہے تھے، جو ہی میرے قریب آئے میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ چلو آپ میرے ساتھ گھر آ جاؤ اور گھر میں جا کر مجھے کوئی خاطر تواضع کر دیں گے، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مجھے وہیں پر مسئلے کا جواب عطا فرمایا اور چلے گئے۔ کہتے پھر میں ویسے ہی رہ گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق وہاں سے گزر ہوا، میں نے کہا کہ چلو عمر سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے عمر مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ حضرت عمر فاروق سے سوال کیا، انہوں نے بھی وہیں پر جواب عطا فرما دیا اور چلے گئے۔ کہتے پھر رسول اللہ کا گزر ہوا، رسول اللہ تشریف لا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کیسے کھڑے ہو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ کہتے میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو لیا، یہاں تک کہ آپ اپنے آستانہ پر پہنچے، نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر گھر والوں نے آپ کو دودھ کا ایک گلاس پیش کیا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو کسی نے تحفہ بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اندر آؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اندر گیا، جب میں اندر جاتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ جا کر اہل صفا کو بلا لو۔ جتنے بھی صحابہ کرام صفا کے چبوترے پر آقا علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے، آپ نے فرمایا سب کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دودھ کا گلاس تو ایک ہی ہے، دودھ کا گلاس ایک ہے، اس کو کتنے بندے پی سکیں گے، اور میں سب سے زیادہ بھوکا ہوں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ کہتے لیکن رسول اللہ کا حکم تھا، میں گھر سے نکلا اور اہل صفا کو بلا لایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اہل
صفا کی تعداد 60 تھی. اہل صفا کی تعداد 60 تھی. میں ان کو لے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ ان کو دودھ پلاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا کہ یہ دودھ کتنے لوگ پیے ہیں؟ 60 لوگ ہیں. کہتے ہیں میں نے پہلے کو پکڑایا, اس نے پیٹ بھر کر پیا. دوسرے کو پکڑایا, اس نے بھی پیٹ بھر لیا. تیسرے کو, چوتھے کو, یہاں تک کہ 60 لوگوں نے دودھ پی لیا. اور اس کے بعد رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ دودھ پیو. کہتے ہیں میں نے دودھ کا جو وہ گلاس تھا میں نے اپنے منہ کو لگایا, میں نے سیر ہو کر پیا. رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور پیو. تیسری بار فرمایا, میں نے کہہ رہے اور پیا. چوتھی بار فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایک گھونٹ بھی پیا تو سارا باہر آ جائے گا. کہتے ہیں میں سیراب ہو گیا. یہاں تک کہ آخر میں رسول اللہ نے وہ جو دودھ تھا وہ آپ نے تناول فرما لیا. آخر میں آپ نے نوش فرما لیا. پھر وہ دودھ ختم ہوا. یہاں تک کہ 60 صحابہ کرام جو اہل صفا میں سے تھے انہوں نے بھی پیا. ابو ہریرہ نے پیٹ بھر کر پیا اور رسول اللہ نے پیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خندق کا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی میں اپنے صحابہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی تھی. وہ فاقے کر کے وہ کام کر رہے تھے کہ یہاں تک کہ صحابہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شکم جو ہے دکھانے شروع کیے کہ ہم نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ لیا ہے. انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے. لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے, سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے شکم سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے کتنے پتھر باندھے تھے؟ 1 پتھر باندھا تھا. رسول اللہ نے ان کو دکھایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے کہ اگر کھانا تم لوگوں نے نہیں کھایا تو کھایا تو میں نے بھی نہیں. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا میں نے رسول اللہ سے اجازت حاصل کی. رسول اللہ نے مجھے اجازت عطا فرمائی. میں اپنے گھر میں آیا, اپنی زوجہ سے پوچھا گھر کے اندر کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں یہ بکری کا بچہ ہے اور کچھ جو ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں نے رسول اللہ کو 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھا ہے. مجھ سے آپ کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی, چلے میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں, اس کا میں گوشت بناتا ہوں, تم جو کو پیس لو اس کا آٹا بنا لو. آپ کی زوجہ نے آٹا بنایا. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اس کو ذبح کر کے گوشت بنایا اور میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ کتنے بندے کھانا کھا سکیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ بامشکل اس سے 5 افراد کا گزارا ہو سکتا ہے. 5 افراد کا گزارا ہو سکتا ہے. جاؤ جا کر رسول اللہ کو دعوت دے دو اور اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لے آئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں, آپ میرے گھر پر تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر سے یہ سنا تو حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ساتھ کوئی 2-3 صحابہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کی بات سن کر آپ نے خندق کے اندر اعلان فرما دیا کیا میرے صحابہ آج آپ سب لوگوں کی دعوت جابر کے گھر پر ہے. آج سب کی دعوت جابر کے گھر پر ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں گھبرا گیا, لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ جابر جاؤ, جب تک میں گھر میں نہ آ جاؤں روٹیاں پکانا شروع نہ کرنا, روٹیاں پکانا شروع نہ کرنا. کہتے میں گھر پر آیا, گھبرایا ہوا تھا. میری زوجہ نے پوچھا کیا رسول اللہ نے دعوت قبول نہیں کی؟ میں نے کہا کہ کیوں نہیں, رسول اللہ نے تو دعوت قبول کر لی ہے, لیکن تو نے کہا تھا کہ 5 بندوں کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن رسول اللہ نے ساری خندق کے صحابہ کو اعلان فرما دیا ہے کہ آؤ آج ہماری دعوت جابر کے گھر پر ہے. کیسے گزارا ہوگا, کیسے یہ اہتمام ہوگا؟ قربان جائیں اس نیک بندی پر. اس نے کہا کہ ہم نے تو 5 بندوں کی دعوت کا اہتمام کیا ہے, باقی کو رسول اللہ نے دعوت دی ہے, اس کا اہتمام بھی رسول اللہ کو فرمائے.
حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسولullah اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے. جب تشریف لائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پڑھ کر کھانے میں پھونک ماری, دم کیا, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب نکالا اور آٹے کو لگا دیا, اور آپ نے فرمایا جابر عورتوں کو بلاؤ. عورتوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ روٹیاں پکانا شروع کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام کو بلانا شروع کیا اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. 10 صحابہ کرام آتے, پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور چلے جاتے, پھر 10 آتے کھاتے اور چلے جاتے, یہاں تک کہ حضرت جابر کہتے ہیں اس دن صحابہ کرام کی تعداد 70 تھی, وہ 70 نے کھانا کھا لیا. پھر رسول اللہ نے تناول فرمایا, ہم نے تناول کیا, یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لے گئے. آخر میں نے سوچا کہ کھانا تو اتنا نہیں تھا, میں نے جب ڈھکن اٹھا کر دیکھا کھانا اتنے کا اتنا ہی موجود تھا. کہتے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کھانا تو اتنے کا اتنا ہی ہے جتنا ہم نے پکایا تھا. تو جب میں نے رسول اللہ سے عرض کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر تو نے اچھا نہیں کیا, اگر تو ڈھکن نہ اتارتا تو چاہے تو سارے مدینے والوں کو کھلا دیتا, پھر بھی وہ ختم نہ ہوتا, پھر بھی وہ ختم نہ ہوتا. قربان جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. حضرت ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے دعوت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بے حد پسند تھا. دستی کا گوشت آپ پسند فرمایا کرتے تھے. کہتے میں نے دعوت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, میں نے کھانا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا, دستی پیش کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی تناول فرما لی. آپ نے فرمایا دستی لاؤ, کہتے میں دوسری دستی لے آیا, رسول اللہ نے وہ بھی تناول فرما لی. کہتے رسول اللہ نے فرمایا کہ دستی لے آؤ. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے, آپ نے فرمایا اگر تم جاتے تو وہاں پر تیسری دستی کو بھی پا لیتے, تیسری دستی کو بھی پا لیتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں عطا فرما دی ہیں, اگر میں چاہوں تو میرے لیے یہ سارے پہاڑ سونا بنا دیے جائیں, لیکن میں پھر بھی محنت کر کے کھانا پسند کرتا ہوں, میں محنت کر کے کھانا پسند کرتا ہوں. حضرت سید علی المرتضی شیر خدا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نے اپنا سر مبارک میری ران پر رکھ دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے. حضرت علی المرتضی شیر خدا کہتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی, میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے. اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں نے تو عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی, رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت دیتا ہوں تو آپ نیند سے بیدار تو ہو جائیں گے, لیکن آپ کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا اور یہ بے ادبی ہو گئی جو میں نہیں کرنا چاہتا. آخر عصر کا وقت نکلتا رہا کہ سورج غروب ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی نماز قضا نہیں کی تھی, کبھی نماز قضا نہیں کی تھی, لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری پتنی کتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہمیں فکر نہیں ہوتی. حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, چہرے مصطفیٰ پر حضرت علی کے آنسو جب گرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, نیند سے بیدار ہو گئے. آپ نے فرمایا علی کس نے رولا دیا؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول میری عصر کی نماز چلی گئی, اے اللہ کے رسول میری نماز قضا ہو گئی. آپ نے فرمایا علی نماز قضا ادا کر رہی ہے یا ادا کر رہی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ آرام فرما رہے ہو میری گود میں, اور اے اللہ کے رسول پھر نماز قضا ادا کروں, مزہ نہیں آتا. اے اللہ کے رسول نماز ادا کرنی ہے, میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے سورج کو اشارہ فرمایا, سورج جو غروب ہوا سورج واپس آئے گیا, عصر کے ٹائم پر کھڑا ہو گیا. حضرت علی نے نماز پڑھی, عصر کی نماز جو ہی مکمل ہوئی سورج دوبارہ غروب ہو گیا.
یہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے, اور آپ علیہ السلام کے معجزات پر ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنت بنی سنت.